اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ الکہف، اس کا چوتھا رکوع پڑھ رہے ہیں ہم، سیکشن نمبر 4 اور آیت 23 اور 24، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ سورہ کہف آیت نمبر 23، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ولا تقولن، اور دیکھو کبھی نہیں کہنا یہ، لشیء کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے یہ کبھی مت کہنا انی فاعلون ذالکا کہ میں یہ کر دوں گا، غدن یعنی کل، غدن یعنی کہ کل، تو میں یہ کل کر دوں گا۔ تو کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ جو نہیں کہا، تو انشاءاللہ کے مطلب ہے اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو اللہ کی مرضی ہوگی تو ہی تم کر سکو گے نا، اس لیے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر چائے کا پیالہ تمہارے سامنے ہے اور اگر اللہ نہیں چاہتا کہ وہ چائے تم پیو تو تم وہ ہاتھ سے اٹھا کے وہ ہونٹوں تک وہ پیالہ بھی نہیں لا سکتے، تو کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے یہ وحی آنے میں لیٹ ہوا، یعنی کبھی اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 15 دن لیٹ ہوا، اور کوئی اسکالرز بولتے ہیں 30 ڈیز، ایک مہینہ لیٹ ہوا، مگر یہی تھا کہ بہت ہی یعنی مطلب لوگوں نے بگلے بجانا شروع کر دیے تھے کہ ارے دیکھو ان کا آتا تھا نا وہ بھوت، ابھی پتہ نہیں آنا بند ہو گیا، یعنی جبریل علیہ السلام کے لیے بول رہے تھے۔ تو ابھی کیا ہو گیا، ابھی سب باتیں فر ہو گئی ان کی پھپھی بھی جو تھی کون، وہ اتنا وہ بھی ان کی مذاق اڑا رہی تھی، اور ان کو بہت دکھ تھا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، ان کو نہیں معلوم نا کہ ان کی غلطی کیا تھی۔ تو جب یہ آیت میں اللہ نے کہا، یعنی سیکشن نمبر 4 کی سٹارٹنگ، تو تب اللہ نے کہا کہ کبھی مت کہنا یہ کسی بھی چیز کے لیے کہ میں یہ کل کر دوں گا۔ اس کا کنٹینیوٹی میں آیت نمبر 24 ہے، اس کی کنٹینیوٹی میں کہ ناٹ سے آف اینی تھنگ آئی شال بی شیور ٹو ڈو سو اینڈ سو ٹمورو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 ہے جس میں کنٹینیوٹی اس آیت کی ہے کہ کبھی یہ مت کہنا کہ میں یہ کل کر دوں گا، اور اب کنٹینیو یہاں پر ہو رہا ہے الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا۔ تو اب اللہ نے اس کو یہ کنٹینیوٹی میں ہے کہ الا سوائے اس کے ان دیٹ یشاء اللہ کہ اللہ جو چاہے، یشاء وہی ہے کہ جو این یشاء اللہ کہ دیٹ اللہ واٹ ایور، اللہ جو بھی ول کرے، اللہ کی جو مرضی ہو وہ۔ تو سوائے اس کے کبھی بھی بات مت بولنا کہ ٹھیک ہے کل کر دوں گا، اچھا میں یہ لا دوں گا، میں وہ پرسوں تمہارا وہ کام کر دوں گا۔ بھی یہ اپنے کو کبھی بھی کسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بات ہم سے کہی جا رہی ہے نا۔ تو الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے ایسا بولو انشاءاللہ، کیونکہ سورہ کہف میں یاد رکھنا کہ جو یہ ورڈز ہیں خاص اللہ کے، وہ 3 ورڈز خاص آئے۔ ایک تو شروعات میں آیا کہ الحمدللہ، تو شروع کا پہلا الحمدللہ، سورہ کہف سٹارٹ ہوتی ہے الحمدللہ سے، تو وہ اللہ کا حمد، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر۔ اور انشاءاللہ جو رسول اللہ بولنا بھول گئے، اس کی وجہ سے ان کو کتنی ساری چیز سہنی پڑی، اور یہ اب آیت میں آ رہا ہے کہ ان یشاء اللہ۔ اور پھر آگے جب ہم پڑھیں گے اور بھی تب آئے گا ماشاء اللہ، کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا ماشاء اللہ۔ تو یہ 3 ورڈز ہے کہ کوئی خوبصورت چیز کو تم نے دیکھا، پھول کو دیکھا، سینری کو دیکھا، تو اب وہ پھول جو اپنے آپ میں خوبصورت نہیں ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے خوبصورت، تو اس کو دیکھ کے انسان بولے گا ماشاء اللہ سبحان اللہ، ایسے یعنی مطلب تو یہ ہے وہ بات کرنے کی کہ جب بھی کوئی بات کرو انشاءاللہ بولو، کہ تاکہ انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے، اور کوئی بھی چیز اچھی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، نہیں بھی اچھی تو الحمدللہ بولو، اور تیسرا ماشاء اللہ۔
تو یہاں پر اب کہا گیا کہ اللہ یشاء، اللہ سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے، وذکر ربک، اور وذکر یاد کرو، ریممبر کرو تمہارے رب کو، ربک اذا نسیت، جب تم بھول جاؤ. یعنی ابھی تم بھول گئے اگر کچھ بولنا، تو اب جب جیسے یاد آ جائے نا تو فوراً اللہ کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو. یعنی کہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ جب یہاں پر کہا گیا ہے کہ جب اذا نسیت، نسیت کا مطلب ہے بھولنا، تو وذکر ربک اذا نسیتا، تو جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو. یعنی وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی چیز تم بھول جاؤ، یا تم کو کبھی کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہے، یا کوئی چیز تم ڈھونڈ رہے ہو مل نہیں رہی ہے، گھر میں ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی ہے جو بولنے کے لیے کہا گیا. اور ویسے بھی اگر تم کو کوئی بھی وسوسہ ہو رہا ہے یا جن بھوت کسی کا بھی، تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے. تو یہ ہو گیا یہاں پر کہ وذکر ربک اذا نسیت وقل، اور کہو، عسیٰ میں بھی شاید کہ ان یہدینی ربی، کہ میرا رب میری ہدایت کرے گا، لأقرب من ھذا رشدا، یعنی کہ بہت ہی اچھی، یا بہت ہی مطلب جو رشدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دم رائٹ راستہ ایک دم. تو میں تو میرے رب سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے گائیڈ کرے گا، مجھے ہدایت دے گا، اور بھی جو سیدھے راستے کے قریب کر دے. تو یہ بھی ساتھ میں بولو کہ لِيَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، except if Allah so wills, and remember your Lord when you forget, and say, I hope that my Lord will guide me ever closer, even than this, to the right course. یہ ہے وہ بات. تو اب اس کی نوٹ ہے جو اللہ سو ولز، یعنی اس کے اوپر ہے 2363 کہ we must never rely upon our own resources so much as to forget Allah. یعنی جو بھی تمہارے ذرائع ہیں، ذریعے ہیں، ریسورسز ہیں، ان کو اتنا ان کے اوپر مطلب بھروسہ مت کر لو کہ تم اللہ کو ہی بھول جاؤ، بھلا دو. If by any chance we do forget، کہ بائی چانس کبھی یہ ہو گیا کہ بھئی ہم بھول گئے، we must come back to him، یعنی فوراً اللہ کا جیسے یاد آ جائے تو فوراً کے فوراً اللہ کا مطلب بولو، انشاءاللہ بولو، لا الہ الا اللہ بولو، تاکہ فوراً تم نے اللہ کو یاد کر لیا ہے. تو وی مسٹ کم بیک ٹو ہم، اللہ کے قریب واپس آ جاؤ، اینڈ کیپ ہم ان ریممبرنس، اور اپنی یادوں میں اللہ کو رکھو، کہ کچھ بولتے رہو نا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، as did the companions of the cave. کیونکہ companions of the cave جو تھے، یہ بھی ایک لیسن اس میں ہے کہ انہوں نے اللہ کو نہیں بھولے. یہ نہیں سوچے کہ یہ غار میں جو ہم جا رہے ہیں نا، یہ غار ہم کو چھپا دے گی. انہوں نے غار میں انٹر ہوتے ہی کہا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہی اللہ ہماری تو ہدایت کرنا، اور ہمارا معاملہ جو بھی افیئر ہے ہمارا، اس کو آسان کر دینا. اور پھر نیکسٹ نوٹ جو ہے وہ ہے 2364 کہ اس میں ایک مثال دی گئی ہے کہ ان جیومیٹری دا پرفیکٹ سرکل از این آئیڈیل، کہ تم جب ایک دم گول سرکل بناتے ہو تو وہی برابر آئیڈیل ہے وہ. تو اینی گیون سرکل دیٹ وی ڈرا از ناٹ سو پرفیکٹ، یعنی اگر ہم کو کوئی سرکل بنانے کے لیے ایسے ہی بولے تو ہم بنائیں گے، لیکن وہ اتنا پرفیکٹ نہیں بنے گا. That we cannot draw، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ that we cannot draw closer to the ideal، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم وہ آئیڈیل سرکل جو ہے اس کے کبھی بھی قریب نہیں جا سکو گے. نہیں، پریکٹس کر کے آ جاؤ گے، بنا لو گے گول سرکل پرفیکٹ. تو سو ان آور لائف، ہماری زندگی میں بھی یہی بات ہے. there is always the hope of drawing closer and closer to Allah. ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے ہم سے کوئی بھی غلطی ہو، کچھ بھی ہو، ہمیشہ یہ ایک امید جو ہے کہ ہم اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں. یہ چیز کا دھیان رکھنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہمارا مطلب کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اب ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.